الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرات، ہمارا دین پورا کے پورا ادب ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، انسان زکوٰۃ دیتا ہے، انسان حج کرتا ہے، غرض کہ انسان جو کرے اگر اس کے اندر زیور ادب ہے تو اس کی یہ ساری عبادتیں اس کو راہ نجات کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر اس کے اندر ادب نہیں، وہ بے ادب ہے، تو کہنے والے نے کہا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، یعنی کہ ہمارا مسلک ہی مسلک ادب ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کا ادب ہے، رسول اللہ کا ادب ہے، صحابہ کرام کا ادب ہے، اولیاء اللہ کا ادب ہے، والدین کا ادب ہے، اسی طریقے سے قرآن کا ادب ہے، مسجدوں کا ادب ہے، مدرسوں کا ادب ہے۔ اور آپ اسلام میں کسی بھی بڑی ہستی کو دیکھیں، آپ اسلام میں کسی بھی بڑی شخصیت کو دیکھیں، اور جب آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی کے ادب نے ان کو کس مقام پر پہنچایا۔ وہ ماں کا ادب ہی تھا کہ جس نے بایزید بسطامی کو ولایت کے مقام پر پہنچایا، وہ ادب ہی تھا کہ جس نے بشر حافی کو ولایت کے مقام پر۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت قائد جلسہ علامہ عبدالرشید برکاتی صاحب کی بلا۔ وہ ادب ہی تھا کہ جس نے بایزید بسطامی کو ولایت کے مقام پر پہنچایا، وہ ادب ہی تھا کہ جس نے بشر حافی کو میخانے سے اٹھا کر ولایت کے مقام پر پہنچایا۔ تو پتہ چلا جس کو جو ملا ادب کی وجہ سے ملا۔ اور آپ کسی زوال پذیر شخص کو دیکھیں، آپ کسی ذلیل و رسوا انسان کو دیکھیں تو آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بے ادبی کا معاملہ نظر آتا ہے، تب کہیں جا کر وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ تو پتہ چلا جس کو جو ملا ادب کی وجہ سے ملا، جس کو جو ملا احترام کی وجہ سے ملا۔ اور آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، نہ امام کا ادب ہے، نہ علماء کا ادب ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے۔ ہر انسان اپنی ہی دھن میں ہے، کسی کو اپنی دولت کا غرور، کسی کو اپنے حسن کا غرور، کسی کو اپنے علم کا غرور۔ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی تو ادب کے زیور سے نہ آشنا ہو گئے۔ آخر وہ ڈگریاں بھی کون سی کام کی کہ جس سے انسان کے اندر ادب نہ آئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے 18 سال تک کے تعلیم دی، جس میں وہ مجھے 16 سال ادب سکھاتے رہے، اور 2 سال تک انہوں نے مجھے صرف علم سکھایا۔ اس کے باوجود بھی میں آج پچھتا رہا ہوں کہ کاش وہ جو 2 سال میں نے علم سیکھے تھے اور 16 سال ادب سیکھے تھے، کاش کہ وہ 2 سال میں علم کے ادب ہی سیکھ لیتا
تو آج زندگی کچھ اور ہوتی۔ اور اسی طریقے سے محبوب سبحانی، قندیل نورانی، پیر ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک بڑے پیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں ولایت کی کائنات میں ان جیسا کوئی ولی نہیں ہوا۔ اور خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عبد القادر جیسا ولی نہ ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد ان جیسا ولی دیکھا گیا۔ تو یہ شان ہے غوث پاک کی۔ اور امام اہل سنت ان کی شان یوں بیان فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اسی طریقے سے محبوب سبحانی سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری جوانی کی ابتدا تھی اور میں بغداد معلیٰ کے اندر تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور ہم لوگوں کو اطلاع دی گئی کہ ایک اللہ والے ایک بزرگ بغداد شریف میں جلوہ فرما ہے، تو میں نے جن کو لوگ قطب صاحب کہتے ہیں، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو چل کر ان کی زیارت کرے، چلو چل کر ان سے ملاقات کرے۔ تو میرے ساتھ میرے دو دوست چلنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب ہم تینوں چلے تو راستے میں میرے ایک دوست نے کہا کہ وہ جو قطب صاحب ہے جن سے ہم ملاقات کریں گے، میں ان سے ایسا سوال پوچھوں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہ دے سکیں گے۔ تو دوسرے نے بھی کہا کہ میں بھی کچھ پوچھوں گا، لیکن غوث پاک تھے، حسینی حسنی حسینی سید تھے، اور امام اہل سنت فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ ہو محی الدین، تو حسینی حسنی کیوں نہ ہو محی الدین، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ تو سیدنا سرکار غوث پاک کہنے لگے کہ اپنی کیا اوقات، اپنی کیا حیثیت، ہم کیا پوچھیں گے بڑے بزرگوں سے، ہم کیا ان کا امتحان لے، ہم تو ان کی زیارت کریں گے، دعا لیں گے اور آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ تینوں لوگ پہنچے، اور وہ واقعی میں اللہ والے تھے، وہ واقعی میں قطب صاحب تھے۔ انہوں نے تینوں کو دیکھا، اور تینوں کو دیکھ کے پہلے اس کو کہا کہ اچھا تم مجھ سے ایسا سوال کرنے والا تھا کہ میں جس کا جواب نہ دے سکوں گا، تم مجھ سے ایسا سوال کرنے والا تھا کہ میں جس کا جواب نہ دے سکوں گا، تو بدبخت سن، یہ تیرا سوال ہے اور یہ تیرے سوال کا جواب ہے، لیکن تو نے میری بے ادبی کی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تو مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، تو مرے گا تو عیسائی ہو کے مرے گا، تو مرتد ہو کے مرے گا۔ اسی طریقے سے جب دوسرے کی طرف دیکھا تو اس سے کہا کہ اچھا تو نے بھی مجھ سے کچھ پوچھنا ہے، تو نے بھی تو میرا امتحان لینا ہے، لیکن تیری بے ادبی چھوٹی ہے، لیکن بے ادب تو بھی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تو مرے گا تو دنیا دار ہو کر مرے گا۔ لیکن جب غوث پاک سیدنا سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو فرمایا شہزادے عبد القادر تو نے میرا ادب کیا ہے، اور یہ میرے دل کی دعا ہے، جا اللہ تجھے ایک دن ایسا دکھائے گا کہ تو بغداد کی جامع مسجد کی منبر پہ بیٹھ کر کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور سارے ولی تیرے لیے اپنی گردن کو جھکا لیں گے۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔